خواتین و حضرات، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ کے ساتھ فرعون کے پاس گئے تھے۔ ہارون بہت فصیح زبان تھے اور موسیٰ کے عرصہ نبوت میں ان کے وزیر اور مددگار تھے۔ ہارون موسیٰ سے 3 برس عمر میں بڑے تھے، اور روایات کے مطابق جب موسیٰ کے ہمراہ فرعون سے گفتگو کے لیے گئے تو اس وقت ان کی عمر 83 برس کی تھی۔ ہارون سرزمین فلسطین کے مقام کوہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیہ نے بتائی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ ہوگا۔ فرعون نے اس خوف سے یہ حکم دیا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی خوف سے کہ آئندہ اس کی غلامی کون کرے گا، حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جس زمانے میں بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم تھا، اس زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ بے شمار مقامات میں آیا ہے۔ خوش بیان آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے، اور انہی کی درخواست پر آپ کو پیغمبری عطا ہوئی تاکہ فرعون کے دربار میں تبلیغ پوری فصاحت کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ رب العزت سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ صافات میں بھی بیان فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب طویٰ کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے اپنے بھائی ہارون کو اپنا بازو بنانے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی، کیونکہ موسیٰ کی زبان میں بچپن ہی سے حقلہ پن تھا۔ آپ کو بولنے میں دشواری تھی، جبکہ حضرت ہارون فطری فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اس مکالمے کو اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ میں بیان فرماتے ہیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے، اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور خدائی پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو، مگر وہ نہ مانا اور مزید سرکشی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کا ذکر کیا تاکہ حق کو صداقت کو قبول کرے۔ اس نے آپ کو جادوگر قرار دیا اور دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنے کے مقابلے کا فیصلہ کیا، مگر حق کے آگے باطل کی نہ چل سکی، اور مقابلے کے بعد تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور دعوت حق کو قبول کیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر اسلام لا چکے اور تمام لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا اچھے اوصاف کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو اس نے دھمکیاں دیں۔ فرعون کے مظالم مزید بڑھ گئے تو اللہ نے موسیٰ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلزم کی طرف چلے۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو سورہ شعراء میں بیان فرماتے ہیں، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے دریا پر عصا مارا تو خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دریا پار چلے گئے، مگر جب فرعون کا لشکر اس راستے پر چلا تو دریا آپس میں مل گیا، اور یوں اللہ نے فرعون کے تمام لشکر کو غرقاب کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ ان تمام حالات میں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنے کا وقت آیا اور وحی الہی سے کوہ طور پر پہنچنے کا کہا گیا۔ 1 ماہ کی مدت تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ و نائب حضرت ہارون کو مقرر کیا، جو معزز اور مکرم تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی اثنا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے مجمع میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے
اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تحقیر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے چاندی کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر تورات شریف کے ساتھ بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا اور فرمانے لگے تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، کہا ہے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔